کسی نے ایک سوال کیا، منہج سلف کا مطلب بتائیے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت الرجی ہوتی ہے اگر ہم کہیں کہ اہل حدیث قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں تو سمجھائیے۔ بہرحال کسی نے ایک سوال کیا، تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ، منہج سلف کا مطلب، منہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، طریقہ جس طریقے پر وہ تھے۔ منہج سلف سے ان کا عقیدہ، ان کے معاملات، ان کے اقوال، ان کے حالات، ان کی تمام چیزیں اوصاف صفتیں، یہ ہوا منہج سلف۔ مطلب سلف سے مراد یہاں صحابہ کی جماعت اور اس کے بعد کے تابعین، تبع تابعین، جو سب سے بہترین لوگ ہیں انسانیت کے اندر، ٹھیک ہے، ایمان کے اعتبار سے، تو ان لوگوں کے طریقے پر چلنا یہ ہے سلف کا منہج، مطلب ان کے طریقے پر، سلف صالحین پر چلنا۔ اب رہا یہ کہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ لوگوں کو بہت الرجی ہوتی ہے اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہے کہ اہل حدیث ہے، قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں تو سمجھائیے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی چیز، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، بہرحال اگر کوئی کہنا چاہتا تو کہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ موقع، محل، حالات، سماج، سوسائٹی اور کن لوگوں میں آپ کام کر رہے ہیں اس پر ڈیپینڈ ہے۔ جیسے کہ مثالیں دے کر بتاتا ہوں، اگر ایک انسان ہے جو غیر مسلموں میں دعوت اسلام دے رہا ہے، وہاں اس کو کیوں کہنا ہے کہ وہ کس مسلک سے جڑا ہوا اور کس جماعت سے اس کا تعلق ہے؟ وہاں تو اس کو لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے اور اپنے آپ کو ایز اے مسلم ریپرزینٹ کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ وہ نہیں جانتا ان میں کیا ہے، مسلمان میں فلاں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں، اب جب معاملہ ہوگا اصلاح کا، اب آپ یہ اصلاح کے پوائنٹ پہ، دعوت میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں، جب آپ اصلاح کی بات کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلانا ہے اور لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، تو یہاں بھی بہت سی بار اس چیز کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، سوائے اس کی کہ جہاں ضرورت پڑ جائے۔ اس کی ایک بڑی بہترین مثال دیتا ہوں، جو ہے علامہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ، ان کے پاس جو ہے ایک ان کے شاگرد اور کہا، شیخ آپ کے بارے میں مسعود احمد BSc، جس نے جماعت المسلمین، جو جماعت المسلمین کا بانی تھا، تو مسعود احمد BSc کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے علاوہ، مطلب جماعت المسلمین کے علاوہ دنیا میں صرف ایک اور مسلمان ہے، اور شیخ کہتا ہے کہ وہ آپ ہے، اس لیے کہ شیخ ناصر الالبانی رحمہ اللہ سے ایک بار سوال ہو تو آپ نے کہا میں مسلمان ہوں۔ دیکھیے یہ موقع، محل، حالات کے اعتبار سے بات ہوتی ہے، ہر جگہ نہیں ہوتا۔ تو اس نے کیا کیا، لکھا ایسا، تو جب شیخ ناصر الالبانی کو پتہ چلا کہ جماعت المسلمین کا بانی، جو کہ ظاہر سی بات ہے یہ گمراہ کن لوگ ہیں، وہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہے کہ ان کے علاوہ اگر کوئی مسلمان ہے دنیا میں تو میں ہوں، تو پھر انہوں نے کہا لکھو ایک خط اور اس کو جواب دو کہ ناصر الالبانی اہل حدیث بھی ہیں۔ اب تمیز کا ضروری ہے، اس لیے کہ اب کیا کیا اس نے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہو تو تم بھی مسلمان ہیں، تو ہم برابر ہیں۔ تو اب تمیز اور فرق کے لیے جب اسلام میں مسلمان فرقے بنا دیں، ان فرقوں کے اندر تمیز کے لیے آپ کو بولنا ہے تو بالکل بولیے، آپ ڈٹ کر بولیے، جم کے بولیے، تمیز کے لیے۔ لیکن ہر جگہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، ہر جگہ کیا ضرورت ہے کہ میں شروع کروں، میں فلاں ہوں اور میں پھر شروع کروں، ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی آگے کہے کہ جیسا میں مسلمان ہوں اور وہ گمراہ مسلمان ہے، وہ باطل فرقے سے تعلق رکھتا ہے، ویسے ہی جو ہے فلاں صاحب دائی بھی مسلمان ہیں، تو تب میں کہوں گا میں مسلمان تو ہوں لیکن اہل حدیث بھی ہوں، تب فرق کروں گا۔ امتیاز یہاں ہے، ہر جگہ یہ امتیاز کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ اہل حدیث ایک جماعت ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ ہر انسان جو کتاب و سنت پہ اہل حدیث ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر مسلمان جو کتاب و سنت پہ وہ حدیث کو ماننے والا ہے، اہل حدیث، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کا ایک جگہ قرآن کے اندر، تو ہر مسلمان ہے ویسے۔ اگر آپ اس میں کہیں کہ نہیں اہل حدیث بولے تو وہ جو صرف جماعت سے جڑے، باقی کتاب و سنت پہ ہونے کا الگ چیز ہے، کتاب و سنت پہ آپ بھی ہے لیکن ہم سے جڑے تو ہوں گے، تو پھر تو یہ تو ایسا ہوگا کہ پھر ہم حصے بانٹ رہے ہیں، پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہر آدمی جو اللہ کی کتاب، اس کے سنت کے، رسول کی سنت کے مطابق ہے، جہاں رہتا ہو، جیسے عمل کرتا ہو، جس جگہ کام کرتا ہو، جس تنظیم میں جڑا ہو، میں کہوں گا وہ کتاب و سنت کا شیدائی ہے، اس کو ہم کو قبول کرنا ہوگا کہ اگر فرقے ہے 72 اس میں فرقے ناجیہ اگر ہم کہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، اگر اس فرقے کا نام اہل حدیث ہے تو ہم اس میں سے ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ ورنہ خالی لیبل لگا لیا اور باقی تعویذ بھی چالو ہے اور باقی سب بھی چالو، اور پھر ایک لیبل ہے، تو کیا یہ لیبل بچائیں گے اہل حدیث کا؟ نہیں۔ تو اصل وہ عقیدہ ہے۔ تو جو کوئی جہاں بھی کام کریں گے، جس سے بھی جڑ کے رہیں گے، جس تنظیم، جس جماعت، جس علاقے، جس گروہ میں ہوں گے، اگر ان کا منہج اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت ہے، چاہے پھر وہ کسی ایک مخصوص جماعت سے منسلک ہو نہ ہو، وہ اگر اس مسلک پر ہے تو وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، اور قوی امید ہے اللہ سے کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے گا، بخشیں گا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ منہج کے ساتھ فلاں چیز بھی ضروری ہے، تو یہ ضروری ہو بھی سکتی، ضروری نہیں بھی۔ نام لینا ضروری ہو بھی سکتا، نہیں بھی۔ دائی کے لیے فیلڈ میں نام کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں وہ مسلمان کی حیثیت سے آپ کو بلائیں گا۔ اگر کوئی دائی کھڑے اسٹیج پہ بولے کہ میں آپ سب کو اہل حدیث کی دعوت دیتا ہوں، تو بولے گا پاگل تو نہیں ہو گیا یہ کیا رہتا؟ اب پھر اس کو پھر اپنا ہی کچا چٹا کھولتے بیٹھے، کیونکہ غیر مسلم وہ کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے، وہاں ضرورت نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی وہاں نہیں بولے تو آپ بولے ہاں یہ بولتا نہیں، اس کا اہل حدیث نہیں ہے۔ کیا ہر بار ایک انسان کو کوئی چیز بولنا ہی پڑیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے فلاں؟ ایک جگہ میں رہتا ہوں جہاں میں نے کبھی نہیں بولا مسلمان ہوں، لیکن سب مجھے بولتے ہیں مسلمان ہوں، میں نے کبھی نہیں بولا کہ میں مسلمان ہوں،
لیکن سب مجھے بیان میرے اوصاف سے حالات سے پہچانتے ہیں. اب کیا ضرورت پھر میں بولوں میں مسلمان ہوں، میں مسلمان، سب جانتے ہیں نا. تو اسی طرح جب میں کتاب و سنت پہ ہوں، سب جانتے ہیں یہ فلاں ہے، تو بار بار پھر سمجھ رہے نا. کچھ جگہ لوگوں کا تقاضا ہوتا نہیں بولنا ضروری. دیکھیے بولنا ضروری ہوتا ہے تب جب میں گمراہی سے فرق کرنے کے لیے یا جو لوگ غلط طریقے پہ اس سے فرق کرنے کے لیے اپنا نام لوں، تو میں کہوں گا منہج سلف پر ہوں. اگر منہج سلف پر ہوں اور ایسی ایک جماعت ہے جو اس پہ چلتی ہے اہل حدیث، تو میں اس جماعت اہل حدیث سے ہوں، تب فرق کرنا ہے. لیکن اگر کوئی کہ نہیں ہر بار آپ جب آئے تو سب سے پہلے اسی سے شروع کرنا، اسی کا بینر رکھنا، اسی کے تحت ہونا، یہی نام سے شروع ہوگا، اس کے علاوہ کچھ، تو یاد رکھیے پھر یہ تو ایسا ہو رہا ریزرویشن سے، پھر ہم اپنے آپ کو مخصوص کر رہے ہیں. جبکہ کتاب و سنت کے ماننے والے میں سمجھتا ہوں ہر جگہ، ہر گروہ، ہر تنظیم، ہر جماعت میں ہونے چاہیے، اور ہے بھی ماشاءاللہ جو کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی نیت ہے کہ ان کی اصلاح کر دوں، ہمارے کر ان کی نیت ہے کرنے دیجیے نا، اچھا کام ہے. ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ کتاب و سنت کا عقیدہ پھیلے. کیا ہم یہ چاہتے نہیں ہمارے سر گنے جائے کہ ہم کتنے زیادہ ہوتے؟ نہیں. ہمارا مقصد ہے ہمارے عقیدے کو، صحابہ کے عقیدے کو، جبکہ صحابہ کی زندگی میں بھی ایسے لوگ آ چکے تھے جو بدعتیں کرتے تھے. خدریہ فرقہ صحابہ کی زندگی میں تھا. وہ جو آدمی آیا تھا نا جو چور تھا، وہ بول رہا تھا کہ میری تقدیر میں تھا چوری کرنا، وہ خدریہ فرقے سے تھا. تب عمر ابن خطاب فرق کریں کہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں. ان خاموں کا عمر ابن خطاب ہمیشہ نہیں ہوں میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، مسلمان ہوں. اس کے بعد جب فرق کی بات آئی کہ تو خدریہ تو تجھے بتاؤں میں فلاں ہوں. یہ اہل بدعت آ کر بات کر، صحابہ کے دور میں اہل بدعت آ چکے تھے، خوارج صحابہ کے دور میں تھے. تب صحابہ نے خوارج سے فرق کرنے کے لیے اپنے اہل سنت والجماعت کہا. لیکن یہ ٹائٹل سے ہی نہیں وہ ہر جگہ گئے، ٹائٹل تو ان کا مسلمان تھا. اس کے بعد جب ضرورت پڑی جیسے اپنے آپ کو تمیز اور فرق اور اہل بدعت، اہل شرک، خوارج اور خدریہ اور جتنے ایسے عجیب و غریب عقیدے لوگوں میں آنا شروع ہو گئے تھے، ان سے اپنے آپ کو مختلف کرنے کے لیے تب انہوں نے ایک نام رکھا اہل سنت والجماعت. اگر اہل سنت والجماعت کا نام کسی زمانے میں سلف کا منہج ہے تو وہ ہم مانیں گے، کسی زمانے اہل حدیث ہے تو وہ ہم مانیں گے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے. لیکن ہر جگہ اس لیبل سے شروعات کرنا ضروری نہیں ہوتا. جو بھی انسان اللہ کی کتاب کے رسول کی سنت کے مطابق ہے، وہ جہاں ہے کام کر رہا ہے، یہ ہم سوچتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں اللہ سے کہ انشاءاللہ عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر چاہے وہ جہاں بھی کام کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ اس کو جو اجر دیں گا اور اس کی نیت کے مطابق اس کے فیصلے کریں گا. کوئی ضروری نہیں ہوگا کہ وہ فلاں کے نیچے تھا، کیا ان کے پاس آتا تھا، کیا ان کے پاس جاتا تھا. ایسے کئی لوگ کئی زمانوں میں گزرے ہیں جو ایک توحید پرست کے علاوہ پورے مشرک تھے. تو کیا ہم اس کو یہ بولیں گے وہ تو جماعت کہاں تھی، وہ اکیلا ایک ہی توحید پرست انسان تھا، تو کیا وہ نہیں ہے؟ تو یہ اصل چیز ہے اللہ کی کتاب اس کی سنت کے عقیدے پہ آپ رہیے. ٹھیک عقیدے پہ رہیے. اور اگر کوئی انسان یہ نام نہ لے تو اس کو وہ نہیں ہے ایسا سمجھ، یہ بھی بہت بری بیماری ہے لوگوں میں. یہ انہوں نے یہ نہیں بولتے مطلب یہ نہیں. میں غیر مسلم ہوں گا تو اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتا، اس لیے کہ میری حالات میری حیت بتاتی ہے میں مسلمان ہوں. تمہیں کوئی ضرورت نہیں اس چیز کی. جہاں جب دو ہم جیسے لوگ آ جائیں اور ایک ہو قادیانی اور ایک ہو فلاں اور وہ کہے بھائی ہم سب مسلمان ہیں، تو میں تھوڑا سا وہاں تمیز کرتا اپنے آپ سے کہ بھائی ہوں گے آپ سب بھی یہ دعوے دار، لیکن بہرحال میں فلاں ہوں. پھر سیکنڈری اسٹیج میں آپ سے الگ ہوں، میں فلاں نہیں مسلمان. وہ بھی بول رہا ہے نا قادیانی مسلمان بول رہا ہے جمعیت المسلمین، تو تب میں فرق کروں گا کہ میں سلف کے منہج سے جڑا ہوں، تمہارے معاملے میرا فرق یہ ہے. لیکن ہر جگہ اس فرق کو یا اس امتیاز کو بتانا بہرحال ضروری نہیں ہوتا ہے. بس میں اپنی بات کو ختم کروں گا. کچھ سوالات. سوال ہے کیا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا ضروری ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے بہتر نہیں شخص وہ جو تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہاں اہل حدیث کا ذکر نہیں آیا ہے، تو کیا اہل حدیث اپنے آپ کو مسلمان نہیں بولتے ہیں؟ دیکھیے دونوں ایک ہی نوعیت کے سوالات ہیں. جہاں تک کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے تو کسی بھی آپ اہل حدیث کو آپ ایسا لائیے جو کہتا ہو کہ میں مسلمان نہیں. آپ کو کوئی اہل حدیث ایسا نہیں ملے گا جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا ہو. لیکن مسلمانوں میں چونکہ اختلافات ہو گئے ہیں اور مختلف فرقے مسلمانوں میں موجود ہیں، اور یہ پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ہوا ہے، تو اس وقت میں محدثین نے اپنے لیے اہل الحدیث اصحاب الحدیث کا لقب اختیار کیا. یہ ان کا اجتہاد تھا اور کسی بھی محدث نے اس پر جرح نہیں کی، کسی نے بھی نہیں کہا یہ نہیں بولنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اس حدیث کے ضمن میں امام احمد ابن حنبل، امام البخاری اور علی ابن مدینی تینوں بڑے بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ اس جماعت سے مراد اہل حدیث ہیں. اس جماعت سے مراد اہل حدیث ہیں. خطیب البغدادی نے اپنی کتاب میں شرف اصحاب الحدیث میں اس کو ذکر کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ ایسے دور کی ضرورت ہے جہاں مسلمان سب کے سب صرف مسلمان نہ ہوں بلکہ اپنے آپ کو مختلف فرقوں میں بانٹ چکے ہوں. اس وقت مسلمانوں میں سے جو اہل حق ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا. اہل حدیث کہا. اس کا جواب انشاءاللہ مزید اور گفتگو میں آئے گا مغرب بعد. تو اپنے آپ کو اہل حدیث
ایک آدمی کہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو ایک آدمی کون ہے، وہ اپنا منہج واضح کرے۔ اہل حدیث اپنا منہج بتانا ہے کہ ہم کیا منہج اختیار کرتے ہیں، ہم عقل اور رائے اور قیاس پر چلتے ہیں یا ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں۔ تو اتنی بڑی بات جو سمجھانے کی ہے وہ مختصر ایک لفظ میں کہ آپ کون ہیں، ہم اہل حدیث سے منہج کے اعتبار سے ایک آدمی کہے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اپنی ایک تحریر میں کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلم کہنا چاہیے، سلفی یا اہل حدیث یا امت کے اندر بہت تقسیم ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات درست ہے، ہم بیسکلی مسلم ہیں۔ قرآن پاک نے ہمارا کیا نام رکھا ہے؟ هو سماکم المسلمین، ہمارا اصل نام مسلم ہے، ہم مسلم ہیں۔ تمیز کے لیے، تعارف کے لیے، پہچان کے لیے اہل حدیث، اہل سنت، سلف صالحین کو ماننے والے سلفی، یہ ہمارا تعارفی نام ہے، اساسی بیسک نام نہیں ہے۔ اصل ہمارا نام مسلم ہے، لیکن جب کسی سے تعارف ہوگا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم کون ہیں سارے؟ جی انسان، ہم سارے انسان ہیں نا۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور ہم سب انسان ہیں، لیکن جب تعارف ہوتا ہے تو کیا کہے گا؟ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، میرا نام، ٹھیک ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ جب آگے ملکوں سے باہر انٹرنیشنل لیول پر آئیں گے تو میں انڈیا سے ہوں، میں پاکستان سے ہوں، میں بنگلہ دیش سے ہوں۔ یہ تعارف ہے۔ بیسکلی ہم کیا ہے؟ انسان۔ اصل ہم کیا ہے؟ مسلم۔ مسلم ہمارا نام ہے۔ جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا، جب تک معاشرے میں مسلم رہے تو نام بھی مسلم رہا۔ جب اہل سنت کے مقابلے پر اہل بدعت آئے، دین کے اندر نئے اضافے کرنے والے لوگ آئے، خوارج پیدا ہوئے، شیعہ پیدا ہوئے، رافضی پیدا ہوئے، تو پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ تعارف کروایا جائے۔ یہ بھی مسلم کہہ رہا ہے، اور یہ کون ہے؟ خارجی ہے جو گناہ کبیرہ پر مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ رافضی ہے جو ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی خلافت کا انکار کرتا ہے۔ تو جب اہل شرک اور اہل بدعت مسلم معاشرے میں پیدا ہوئے تو مجبوراً اپنا تعارف کروانا پڑا کہ ہیں ہم سارے مسلم، لیکن یہ وہ ہے جو قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو حدیث رسول کے مقابلے پر اپنے ایمان کی بات کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو ہم خوشی سے اپنے یہ نام نہیں رکھتے، ہماری تو یہ مجبوری ہے تعارف کروانے کے لیے کہ قبروں پہ طواف کرنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں، گھوڑوں سے اولاد مانگنے والے بھی اپنے آپ کو اہل سنت اور مسلم اور مومن بلکہ ہوتے ترقی یافتہ گروہ ہے۔ مومن کہتے ہیں ڈائریکٹ، مسلم کا چکر ہی نہیں۔ اہل ایمان اور حقیقت کیا ہے کہ حسین کے گھوڑے سے اولاد مانگتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بیٹے دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا تعارف ہے۔ اس لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس گروہ کا ذکر کرتے ہوئے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 73 ہوں گے، 72 جہنم میں، 1 جنت میں، تو امام احمد فرماتے ہیں اگر یہ اہل حدیث نہیں ہے، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے، تو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ جنت میں جانے والا گروہ کون سا ہے۔ تو اہل الحدیث نام آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ یہ نام کب سے؟ صحابہ کرام کے آخری دور، تابعین کے ابتدائی دور کے اندر، یہ اس معاشرے کے اندر تعارف کے لیے جب اہل بدعت پیدا ہوئے تو مقابل اہل سنت کا نام آیا۔ تو ہم بیسکلی ہمارا نام مسلم ہے، لیکن جب ہم اہل شرک کے معاشرے میں اپنا تعارف کرواتے ہیں تو تب ہم اپنے آپ کو اہل السنہ، اہل الحدیث، سلفی، یہ تمام ایک ہی بات ہے۔ قرآن کی آیت نے ہی یہ بات بتلائی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ بتلائیے قرآن کی یہ آیت آپ پر اتری یا اللہ کے نبی پر اتری؟ قرآن کی اس آیت کا معنی آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ اللہ کے نبی ہی زیادہ جانتے ہیں تو اللہ کے نبی نے قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یا معاشر الانصار کہہ کر پکارا، یا معاشر المہاجرین کہہ کر پکارا،
آپ صحابہ کا نام لیتے ہیں، صحابہ، اصحاب رسول. صحابہ کیا ہے؟ نام ہے، ورنہ نام لے دیا جاتا. ایک مسلم کی شادی مسلم سے کر دی گئی. صحابی نام دینی نام ہے، کیوں رکھا گیا؟ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں من انصاری الی اللہ، قال الحواریون. یہ حواری کیا ہوئے؟ کہنا چاہیے تھا قال المسلمون، مسلمان کہنے لگے نحن انصار اللہ. قرآن مجید جو یہ مخاطب کرتا ہے یا اہل الکتاب، کیوں کہتا ہے اہل کتاب؟ یا ایھا المسلمون کہہ دیتا. لہذا قرآن کی اس آیت کا وہ معنی جو آپ نے سمجھا ہے وہ غلط ہے. قرآن کی آیت کا معنی جو اللہ کے نبی نے سمجھا ہے، اور مسلم نام کے علاوہ مختلف نام دیے ہیں اور قرآن نے ان ناموں کا تذکرہ کیا ہے، لہذا نیا نام رکھنا یہ کوئی فرقہ بندی نہیں. اگر کوئی شخص اللہ کے قرآن کی طرف اپنی نسبت کرے یہ فرقہ بندی نہیں. اگر کوئی حدیث کی طرف اپنی نسبت کرے یہ فرقہ بندی نہیں. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو ماننا تو اسلام ہے. ہاں فرقہ بندی یہ ہے کہ کوئی کوفے کی طرف اپنا چہرہ کرے یا بغداد کی طرف یا کسی امام کی طرف یا کسی پیر کی طرف. کتاب و سنت کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا یہ فرقہ بندی نہیں. اسی لیے حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ تم عثمانی ہو یا علوی ہو؟ تو ان کا جواب تھا نبی کے چچا کے بیٹے کا، نہ میں عثمانی ہوں نہ میں علوی ہوں، میں محمدی ہوں. اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا اسلام ہے، نبی کی حدیث کی طرف منسوب کرنا اسلام ہے. لہٰذا یہ فرقہ بندی نہیں. فرقہ وہ ہے جو اصل سے کٹ جائے. قرآن اور حدیث تو اصل ہے، جب اس سے کٹ کر ہم کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب کریں گے وہ Questioner and Sheikh replying. Sheikh asks, what are you? The questioner says, I'm a Muslim. So Sheikh Nasir Albani replies, what type of Muslim are you? Are you a Khariji? Are you a Mutazali? Are you a Shi'i? Are you a Rifadi? Are you a Qadri? What type of Muslim are you? So the questioner says, I am a Muslim following Quran and Sunnah. What Sunnah? Everyone says Quran and Sunnah. The Khariji says Quran Sunnah, the Shia say Quran Sunnah, the Qadri say Quran Sunnah. What type of Quran Sunnah are you? So he says, I follow Quran and Sunnah like the way the Salaf Salihin understood. So Sheikh says, yeah, very good. You have to follow Quran and Sunnah the way the Salaf Salihin understood. So for this big sentence, in short form, the word is Salafi. And the debate was won. According to the Salafis. The debate was won. And on the internet you go, I respect Sheikh Nasir Albani. Many of my talks, when I want to check up a hadith, I see his. So I respect him, mashallah. I love him, I revere him, but no taqleed. No taqleed. Taqleed only belongs to Allah and His Rasul. Fine, see, this is logic, this is qiyas. See, logic, I say prove to me from Quran and Sunnah, not logic. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allah has blessed me with logic. Summa alhamdulillah. I am not a scholar. I consider myself a student of talib ilm, a student of knowledge. But Allah has blessed me that I have met many scholars, whether it be of the great Indian scholars, whether from Nadwa, whether from Deoband, whether it be the Saudi scholars, alhamdulillah, whether it be the scholars from other parts of the world. Allah has blessed me. I had the opportunity to interact with the great scholars of the present time. So based on that, what type of Muslim are you? Are you a Khariji? Are you a Mutazali? Are you a Shia? Are you a Qadri? Are you a Sufi? Based on that, he won the debate. We said, see. Then Sheikh replies, no. But the questioner says, but didn't Allah say, call yourself Muslim? So the Sheikh replied, at that time there was only one Islam. Now there are different groups. So therefore it is compulsory, fard, obligatory. You should identify yourself as a Salafi. Logic.
Now comes my reply. And the debate was ended there. Sheikh Nasruddin Albani won the debate. See, for me, don't debate with me. Prove to me from Quran and Sunnah, immediately Dr. Zakir Naik will accept. Debating, alhamdulillah, summa alhamdulillah, Allah has blessed me. In debating, alhamdulillah, Allah has blessed me. My response to Sheikh Nasruddin Albani, I respect him. I am nothing compared to him. I am not even a drop in the ocean compared to Sheikh Nasruddin Albani. So please don't get me wrong. Many of my talks are based on his research, mashallah. So please don't get me wrong. I love him, I respect him, but no taqleed. I tell him, fine. If you see the lifestyle in the history of the Prophet, he didn't quote any hadith to me. He didn't quote to me any verse of the Quran that called us as Salafi. So I don't call. Not logic. At the time of the Prophet, they were hypocrites, munafiqs. Fine? They were munafiqs. The Sahabas did not change the name. They were Khariji, Khawarij, Kharijites. They called themselves Khariji. People gave them the label. The Sahabas yet called themselves Muslims. Did the Sahabas say, give them a new name? No. They continued calling themselves Muslim. They were Mutazalites. People yet continued calling themselves Muslims. So at that time also there were differences. Not that they were not. Now coming to the question. That therefore Sheikh Nasruddin Albani says you should call yourself Salafi. My question is, which Salafi? Which Salafi? My counter question. And now do you know how many of Salafi? Are you a Qutubi? Or Sururi? Or Madkhali? I can name another Salafis. See, I'm not speaking against anyone. Please don't get me wrong. I don't mean ill to any of them. But even in Salafi there are various groups. And if you go to UK, MashaAllah, Subhanallah, Allahu Akbar, there are so many groups in UK. Each group fighting against the other, calling the other Salafi a kafir. Nauz billah. We'll come to that later on if time permits. So which Salafi do you belong to? Again, see, whatever label you give, there's bound to be tafarraqa. When the Shias came, people said we are Sunni. Again there was group Ahle Sunnah wal Jamaat. Then again there was division, Hanafi, Shafi, Hanbali, Malaki. Then we came with Salafi, Ahle Hadith. There's group even in this. The moment the name given by human beings, there's bound to be tafarruqu. Even in Allah's name, Muslims, there are bound to be division. Allah told that. But don't think the name you give will not have divisions. Don't you think Allah did not know? Allah knew there are going to be divisions in the Muslim Ummah. He told in the Quran. The Prophet predicted. Yet the Prophet didn't say call yourself Ahle Hadith, call yourself Salafi. Ahle Hadith. Which Ahle Hadith? In Bombay where I come from, there are two Ahle Hadith. Jamiyat Ahle Hadith and Gurba Ahle Hadith. So which Ahle Hadith do I belong to now? One Ahle Hadith blaming the other Ahle Hadith. See, I don't want to mean any harm to the Ahle Hadith. Therefore I said the topic is sensitive. Wallah, I'm only trying to talk about Quran and Allah's Rasul. Please don't feel bad. I respect Sheikh Nasruddin Albani. I respect the Salafis. I look amongst all these groups that are there, we have to agree the Ahle Hadith and the Salafis are the closest to the Quran and Sunnah. I'm proud to say that. But, which Salafi? So maybe during the early times of Sheikh Nasruddin Albani, there weren't groups in the Salafi, now there are groups. Sururi, Madkhali, Qutubi. Oh, he's not right, he's calling him Salafi. So now we have new books, True Salafi. I read a book called Salafi Dawa, True Salafi. What is True Salafi? I say, we had a Dawa training program in Bombay, where we invited people from different parts of the world. There were 19 people from 14 different countries. And many of them were from Madinah University, mashallah, from Bahrain University, all more than 50% were Salafi, mashallah. So we had a discussion there. So then I asked the question, Salafi short name. Instead of saying, I believe in Quran and Hadith according to the way of Salafi Salih, shortcut Salafi. So I asked him, the Salafi Salihin is better or Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is superior? Who's better? So they told me, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. So why not call yourself Muhammadi?
Right or wrong? In India, who calls themselves Mohammadi? You know? Do you know? Do we agree with them? No. Who calls themselves Muhammad in India? Who is superior? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah. Allah. So one who submits his will to Allah is called a Muslim. We know there are divisions in Muslim, but whatever name you give, there are going to be division. In the Hanafi Maslak, there were 4 students. In Shafi Maslak, there's Qadim and Jadid. In the Ahle Hadith, I went to Kashmir, there are many groups of Ahle Hadith. I went to Kerala, Mujahideen. KNM, Kerala Nadwatul Mujahideen. There people don't call themselves Ahle Hadith, Mujahideen. If you go to Saudi Arabia and say I'm Ahle Hadith, what is this new Ahle Hadith? Very few people of the Saudis know who's an Ahle Hadith. For them, they know Salafi. But Salafi and Ahle Hadith belong to the same group, the names are different. In some country, Ansari. Fine. So, when he's saying call ourselves Salafi, that means the Ahle Hadith of India, they aren't Salafis. Fine. So here we realize that if you want to give a label, instead of Salafi, Muhammadi is better. Instead of Muhammadi is Muslim. Therefore I say, Atiullah, Atiullah. Therefore for label, I prefer calling myself Muslim. That's it. First a Muslim, last a Muslim. I am not hurting any of my Muslim brothers, whether it's a Hanafi or a Shafi or a Hanbali or a Maliki or a Ahle Hadith or a Salafi. Believe me, I love all. I love all my Muslim brothers. I am not here to hurt anyone's feeling. Therefore I said, Ta'ala wila kalmatin sawa'im bainana bainakum. Come in terms as between us and you. I am coming to come in terms. I respect Abu Hanifa, Imam Ahmad, Hanbal, Imam Malik, Imam Shafi. I respect the great scholars of this. I respect. कड़वी गोली, और वो है फिरका वारियत की बिदअत, बल्कि फिरका वारियत की लानत। और आप हैरान होंगे कि इन फिरकाबाज मौलवियों ने मुख्तलिफ सेरेमनीज अरेंज की हुई होती हैं फिरका वारियत फैलाने के लिए। मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जश्न देवबंद कॉन्फ्रेंस, ताजदारे बरेली कॉन्फ्रेंस, शान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस, शान अहले तशय्यो कॉन्फ्रेंस, इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेज। आज तक कभी आपने सुना है मुजम्मत फिरका वारियत कॉन्फ्रेंस हुई है? कोई आपकी जिंदगी में कभी हुई हो इस उन्वान से? इसका मतलब है कि ये फिरका वारियत को खत्म करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये खुद उस बिदत के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। मौलवी और उनके कट्टर फॉलोअर्स, अवाम नहीं, अवाम तंग आ चुकी है। अवाम को नहीं मैं बिदती समझता, मौलवी इल्ला माशाअल्लाह जो अहले हक मौजूद है। तो बात इसमें वही है जो पंजाबी में कहा जाता है, अकल ना होवे ते मौजे ही मौजा, ते अकल होवे ते सोचे ही सोचा। जिसको अकल नहीं तो उसको मौज है, उसको तो बात पता ही नहीं है, तो फिरका वारियत करेगा, बड़े शौक के साथ फिरका वारियत फैलाएगा। लेकिन इसको बात समझ आ गई कि कुरान किस कदर मुखालिफ है और सुन्नत किस कदर मुखालिफ है फिरका वारियत की, उसकी तो रात की नींदें आराम हो जाएंगी। वो मर जाएगा अपने आप को किसी फिरके के साथ मंसूब कभी नहीं करने लगा। वो कहेगा मैं कुरान की आयत का मुनकिर हो जाऊं, और वो आयत है ही पर्टिकुलर मुसलमानों के बारे में, और वो है सूरह आल इमरान के अंदर आयत नंबर 102, 103 और उसके बाद 105। और ये कोई ढूंढना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी आसानी के साथ आप आयत ढूंढ सकते हैं। पारा नंबर 4 में शुरू ही में आपको ये आयत इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगी। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 4 के पहले या दूसरे सफे पे आ जाती है आयत। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। और सबसे बड़ा हक क्या है? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखना तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम, अल्लाह के फर्माबरदार मरना, किसी और टाइटल से ना मरना, अल्लाह की फर्माबरदारी के टाइटल से, मुस्लिम के टाइटल से मरना। और साथ ही फिर बता दिया कि मुस्लिम की पहचान क्या है फर्माबरदार की,
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरका वारियत में मत बटो। ये मुसलमानों को कहा जा रहा है। और अल्लाह की रस्सी ये किताब है। वो गदीर खून की हदीस में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक सही मुस्लिम में 6225 से लेकर 6228 तक 4 अहादीस है। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत का एहतराम और कुरान को पकड़ने की तरगीब दिलाई, और वहां फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसको पकड़ेगा हिदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। यह है अल्लाह की रस्सी। इसको पकड़ो और फिरका वारियत में मत बटो। यह तो था पॉजिटिव अंदाज समझाने का। एक है इसका साइमल्टेनियस कंट्रास्ट। वो 2 आयतें छोड़कर सख्त तरीन आयत है, वो इससे भी ज्यादा सख्त है, और मैं हैरान हूं कि वो आयत लोग कोट क्यों नहीं करते। और वो आयत है सूरह अल इमरान की 105। 103 थी, वो 105। वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू वख्तलफू मिन बादि मा जाअहुमुल बय्यिनात। ऐ मुसलमानों, उन लोगों की तरह मत हो जाना कि जिन्होंने अपने दीन में फिरके बनाए और इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया बाद इसके कि उनके पास रोशन दलाइल आ गए थे। यानी यहूदियों ईसाइयों का अल्लाह ताला ने हवाला दिया कि उनकी तरह ना हो जाना कि तुम किताब और सुन्नत के आने के बाद इख्तिलाफ और फिरके बना लो। क्या अंजाम होगा? व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा अजाब है, फिरका बनाने वालों के लिए। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। अब जाहिर है कि मौलवी जो फिरका बाजी पर तुले हुए हैं, वो शैतानी वसवसे फिर उम्मत को मिनल जिन्नति वन्नास ये सिखाते हैं। और जी जामिया तिरमिज़ी में सुन्नत नबी दाऊद में सही हदीस है कि मेरी उम्मत के 72 फिरके दोज़ख में जाएंगे और एक गिरोह जो है वो जन्नत में जाएगा। और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, मेरी उम्मत का एक गिरोह ताइफा मंसूरा क़यामत तक हक पर कायम रहेगा। तो 72 तो दोज़ख में जाने हैं, तो हमें 2 फिरके बनेंगे नहीं तो कैसे होगा? भाइयों, इसका यह मतलब नहीं है। अगर यह मतलब निकाला जाए तो कितनी सही अहादीस अहले सुन्नत और अहले तशय्युह के यहां और बुखारी और मुस्लिम में भी मिलती हैं कि कुर्बे क़यामत की निशानियों में से है कि औरतें ऐसा लिबास पहनेंगी बारीक कि नंगी नजर आएंगी, और लोग अपने मां बाप की नाफरमानी करेंगे। तो यह भी तो हुजूर ने खबर दी है, तो इस खबर को हम सच्चा करना शुरू कर दें। ये जी हुजूर ने बता दिया था कि क़यामत के करीब यह हो जाएगा, लिहाजा हमें नंगा लिबास पहनना चाहिए, मां बाप की नाफरमानी करनी चाहिए, यह मतलब है इसका। तो भाइयों, इसी तरीके से यह गैबी खबर थी कि मेरी उम्मत फिरकों में बट जाएगी, यानी तुम ना फिरके बनाना, यह गैबी खबर है। जैसा कि यह खबर है कि औरतें नंगा लिबास पहनेंगी, उस तरह यह भी खबर है। वरना कुरान में वाज़े आ गया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरका वारियत में मत बटो। फिर कहते हैं जी मुस्लिम लफ्ज जो है ये जी सिफ्त के तौर पर आया है, तो कुरान में एक जगह ऐसी है जहां मुस्लिम का लफ्ज सिफ्त नहीं, नाम इस्म के तौर पर आया, नेम के तौर पर, और वो सूरतुल हज की आयत नंबर 78 आखिरी आयत। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, अपने बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करो। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फी हाज़ा, जिन्होंने तुम्हारे इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह किताब नाज़िल होने से बहुत पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा था, और इस किताब में भी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया, अल्लाह ने एंडोर्स कर दिया। वफी हाज़ा, और इस किताब में हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा इस्म मुस्लिम। अब इसकी कोई तावील यहां सिफ्त नहीं है, यहां है मुस्लिम कहलवाया जाए। और आप अहदीस भी पढ़ के देखें, बुखारी और मुस्लिम में, कुरान और सुन्नत के अंदर तो टर्म ही मुस्लिम और मोमिन है। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, हर मुस्लिम पर हफ्ते में एक दिन गुस्ल करना वाजिब है, जिसमें वो अपने जिस्म की मैल धोए, हफ्ते में एक दिन। और उसमें सुन्नत है जुम्मे वाले दिन। तो वहां अल्फाज है मुस्लिम। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया नहीं कहा, फरमाया मुस्लिम। कुरान और हदीस की टर्म है मुस्लिम मुमिन। अच्छा, अब ये बातें करने शुरू करेंगे, इनके पास एक और फिर हथियार आ जाता है, और ये तो जमातुल मुस्लिमीन की दावत दे रहे हैं। ये मौलवी ऐसे जहरीले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जमातुल मुस्लिमीन ये दावत दे सकती है? वो तो तकफीरी पार्टी है, वो तो अहले किबला और अहले कलमा को काफिर कहते हैं। हम तो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं कि वो एक सही नाम, सही स्टांस के ऊपर गलत तरीके पर चल रहे हैं। हम तो तकफीर की मजम्मत करते हैं।
ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ زہریلے الفاظ ہیں. بالکل وہی بات, کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وہابی ہے, کوئی اہل بیت کی بات کرے کہو تو یہ رافضی ہو گیا, یہ تو شیعہ ہو گیا. کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو یہ دیوبندی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے. اور کوئی کہ یعنی کتاب و سنت کے منہج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو حق نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہے, یہ تو اہل حدیث ہے. بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے, ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی. یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے, اگلی بات ہی نہ سنے. جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہہ دے آپ وہابی ہیں تو آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ مت ماری جائے گی. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا, میں انتظار میں ہوں. یہ سورۃ الانعام میں 159 نمبر آیت آنی ہے, اس میں بسلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا, فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ. بل وہ آیت سن لیجئے, سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الانعام آیت نمبر 159. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا, لست منہم فی شیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی. تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں, اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں, بالکل علمی دلائل کے ساتھ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر, مسجد کے دروازے پر بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا 100% بدعت ہے, 100% بدعت. بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی. جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے. اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے, ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلویت ہے, باقی سارے خاری. اور ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ, بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اہل تشیع, وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں, پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے. اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا, جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع جائے گا, باقی سارے دوسکین ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے. اور اس میں آخری بات میں کر دوں, یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی. یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے 300 سال کے اندر, میں تو خود مانتا ہوں, میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منہج پر ہوں, اہل سنت فرقہ نہیں, اہل سنت کا منہج جو امام مسلم نے مقدمے میں روایت لی ہے, ابن سیرین کا قول تابعی کا, کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل بدعت کی نہیں. لیکن ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع یا یہ جو اہل حدیث یا صحاب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے. ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے. یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیع لکھنا چاہیے. فکر تھی, انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کہ ہماری فکر ہے, دیٹس آل. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا, مسجدیں الگ کر لینا, باقیوں کو کافر, گستاخ رسول, مشرک, اس طرح کے فتوے لگا کے لادا کر دینا, یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا. یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے. تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. وہ کون سا جواب ہے؟ پھکی. پنجابی میں پھکی, فلسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر, اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے, دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی.
وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے. اس وینم کا علاج اینٹی وینم. تو یہ اینٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی تو ان کے لیے پھکی لے جائیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے. ان بیچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا. وہ پھکی یہ ہے, وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے, فلسفی سے, منطق سے, کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول اشعار کی شکل میں صحیح سند کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان کے تعارف کے اندر صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی کتابوں میں. اور امام شافعی کو پکڑ لیا, سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے. وہ جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے, ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے, امام ترمذی نے لکھا ہے اہل حدیث ہے, فلاں نے لکھا ہے اہل سنت ہے, فلاں ہے. ان ساروں کے استاد, امام بخاری کے دادا استاد, امام ترمذی کے پردادا استاد, امام احمد بن حنبل کے استاد, یہ ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے. امام شافعی المتوفا 204 ہجری, ان کے اشعار صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے. کیا کہا انہوں نے؟ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ, میں شیعہ ہوں. پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ. تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافعی کو مانتے ہیں, بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں, امام بخاری کے پردادا استاد ہے, تو ہمیں بھی پھر لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ, کیونکہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں نا ہم, عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں, فقہ کے اختلاف اپنی جگہ. تو کہیں گے نہیں, امام شافعی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے. تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث, انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے. ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو, امام ترمذی کو, امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافعی, جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہے, ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھے رافضی. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, رافضی اہل حدیث, رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی. تو پھر یہ سارے بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے. تو اس پہ میں کہتا ہوں امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں, اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے, اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں, اگر سیدنا ابو بکر, عمر, عثمان اور سیدہ عائشہ, طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان بیان کرنا ناسبی ہونا ہے تو میں ناسبی ہوں, اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو, امام کی رسپیکٹ اپنی جگہ, لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا, اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے. میں اہل حدیث ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر, جسٹ فکر, مسجدوں میں نہیں لکھا جائے گا, بس ایک بتایا جائے گا فکر کے طور پر, جسٹ ایک. تو جب براڈر سینس میں بات ہوگی تو مسلم الحمدللہ ہم یہی ہیں, اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. بتاؤ تم میرے نبی کے ساتھ کیا کر رہے, وہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کر گئے تھے یا امت بنا کر گئے تھے؟ کیوں اس نادان کھیل میں اپنی زندگی برباد کرتے ہو؟ کیوں نہیں مسلمان بن کے رہتے ہو؟ اس امت میں اختلاف شروع سے ہے, ہمیشہ رہے گا. یہاں تک نہ جاؤ کہ ایک دوسرے پر کفر کے فتح. جنت میں کون جائے گا؟ سنیوں نے کہا وہابی کافر, وہابیوں نے کہا سنی کافر, بریلیوں نے کہا دیوبندی کافر, دیوبندیوں نے کہا بریلوی کافر, شیعہ نے کہا سنی کافر, سنی نے کہا شیعہ کافر. جنت میں کون جائے گا؟ کچھ تو بھائیو میرے نبی کی محنت کی قدر کرو. میرے نبی تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے, ہم نے اپنوں کو غیر بنا دی.
جو نفرت کی آگ وہاں بھڑک رہی ہے یہاں مت بھڑکاؤ. جاؤ میرے دیس میں دیکھو کتنے سر کٹ چکے, کتنے سہاگ اجڑ گئے, کتنی مائیں بے آسرا ہو گئیں, کتنی جوان بیٹیوں کی مانگ ویران ہو گئی. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اسی کا نام عشق رسول ہے؟ اسے وہ دین کہتے ہیں. ایک دوسرے کی مسجدوں میں نہیں جاتے ہو, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو, جنت کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. ایک دفعہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ آپس میں مناظرہ کر رہے تھے, جیسے آج کل مناظرے سنی وہابی شیعہ سنی بریلوی دیوبندی جو مناظرے چل رہے ہیں, صحابہ آپس میں مناظرے کر رہے ہیں. ایک کہتا قرآن یوں کہتا ہے, ایک نے کہا قرآن یوں کہتا ہے. تو آپ کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا. ہم نے کہا کیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لو اور تم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگ جاؤ اور ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانے لگ جاؤ؟ کیا میں اس لیے آیا ہوں؟ میرے نبی تو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کھڑے ہو گئے تھے, جس کا کفر ابو جہل سے بھی بڑا ہے. ابو جہل اوپر کی دوزخ میں, عبداللہ بن ابی سب سے نیچے کی دوزخ میں ہے. ان کے بیٹے آئے, یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا ہے, اپنا کرتا دے دیں گے میں اس کو کفن دے دوں. ہم نے کہا لے لو. کرتا اتار کے دے دیا. آپ کہتے ہیں بدبخت منافق دفع ہو جا. دے دیا. کہ یا رسول اللہ آپ جنازہ پڑھائیں گے؟ کہاں پڑھاؤں گا. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے اللہ کے نبی کے, لیکن عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا تو سب کو معلوم تھا. آپ جنازے کے لیے عمر سامنے آ گئے, یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہ مجھے پتا ہے کون ہے. تو آپ اس کا جنازہ کیوں پڑھا رہے؟ کہ شاید اللہ معاف کر دے. کہ عمر پیچھے ہٹ جا, مجھے پتا ہے یہ کو, میرے اللہ نے کہا ہے تو ان کے لیے دعا کر یا نہ کر, میں معاف نہیں کروں گا. میں کرتا ہوں, شاید اللہ معاف کر دے. پھر فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا اگر تو 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کر تو میں معاف نہیں کروں گا. اگر میرا اللہ کہتا اے میرے محبوب اگر آپ 70 دفعہ اس کے لیے دعا کریں گے تو میں معاف کر دوں گا, تو میں اس کم بخت کا 70 دفعہ جنازہ پڑھا دیتا. مجھے بتاؤ تم کہاں سے یہ دین لے کر آئے ہو جس میں تم فرقوں میں بٹ گئے ہو, نفرتوں کی آگ تم نے لگا دی ہے. یہ کہاں سے اسلام آیا ہے؟ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا, امت بن کے رہو, مسلم بن کے رہو. کوئی گنجائش اپنے اپنے عقیدے پر پکے رہو, دوسرے کے لیے گنجائش. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ.